اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ یقول الکافرون ھذا یوم عسر کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناہ علی ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القمر کا پہلا رکوع ہے۔ قرآن حکیم نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے پیغام کو ان صورتوں میں واضح کیا ہے۔ قرآن حکیم نے اپنی بزرگی اور عظمت اور اس کی بنیاد پر نصیحت حاصل کرنے کا حکم پہلے سورۃ قاف میں دیا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پھر سورۃ ذاریات میں اس پر بنی ہوئی جماعت نے جو اقدامات کرنے ہیں ان کی قسم اٹھا کر دنیا اور آخرت میں اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کا اعلان کیا۔ پھر سورۃ طور میں تجلی طور کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کی قسم اٹھا کر کہا گیا ہے کہ اس قرآن کی بھی اسی طرح نصیحت جاری رکھیے، فذکر، وہاں بھی یہی بات کہی گئی۔ اور پھر سورۃ النجم میں تمام بنیادی چیزوں کی قسم اٹھا کر کہا آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے، لہذا اس کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اسی کی عبادت کرو۔ اب یہاں اس سورۃ القمر میں بتلایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے لوگ ہمیشہ سے منکر رہے ہیں، جبکہ تعلیمات انسانیت کے لیے بہت آسانی کے ساتھ حقائق کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آئی ہیں۔ اب قیامت بالکل قریب ہے اور سورج چاند ستاروں کا یہ پورا نظام ٹوٹنے والا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو جو اس قرآن حکیم کا انکار کر رہے ہیں، نذیر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس صورت کا آغاز اس سے ہوا ہے کہ اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب ہے۔ الساعہ کا لفظی ترجمہ گھڑی ہے، وقت، تو انقلاب کا وقت قریب ہے، اسی لیے اس صورت کے آخر میں جا کر کہا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، کہ عن قریب یہ دشمن جماعتیں شکست کھا جائیں گی، اور دنیا میں بھی ان کے لیے ایک وقت، ایک گھڑی آنے والی ہے، یوم بدر
فتح مکہ اور پھر قیصر و کسریٰ کے خلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد اور کوشش، تو متکبروں، ظالموں، سرمایہ پرستوں کے لیے دنیا کی ایک قیامت بھی واقع ہوا چاہتی ہے، اور ایک والساعۃ ادھیٰ وامر، ایک اور قیامت ہے جو بہت ہی تلخ اور کڑوی ہوگی۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ آیات قرآنیہ مفاہیم کلیہ رکھتی ہیں، ہر آیت ایک مفہوم کلی رکھتی ہے۔ تو اگر کچھ مفسرین نے یہاں قیامت سے مراد وہ قیامت کبریٰ لی ہے، تو الساعہ کے لفظ میں جیسے قیامت کبریٰ شامل ہے، ایسے قیامت صغریٰ بھی شامل ہے۔ دنیا کے وہ انقلابات جو ظالموں اور متکبروں، جن کے لیے انبیاء علیہم السلام ڈرانے کا کام کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی انقلابات اس کے اندر شامل ہیں، اس لیے جامع بات فرمائی ہے۔ اسی الساعہ کی تشریح اس سورت کے آخر کے جملے سے ہو جائے گی۔ تو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت بالکل قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، دو انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میری بعثت اور قیامت کی آمد دونوں ایک دوسرے سے ایسے جڑی ہوئی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اقوام عالم کے لیے آخری وہ نشانی ہے کہ جس کے بعد قیامت آنی ہے۔ اس لیے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت بالکل قریب ہے۔ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ معجزہ شق القمر سے لے کر جو دنیا میں اس کا ظہور ہوا، اور بالکل قیامت کے آخر تک، جو آخر زمانے میں سورج، چاند، ستارے، پوری کائنات، کرۂ زمین ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائے گا۔ قیامت کو یہاں عنوان بنایا ہے۔ مستقبل کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیرات میں بڑی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں کہ جب یہ کرۂ ارض اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر چکا ہوگا اور اس میں کوئی بھی چیز انسانی فلاح و بہبود کی نہیں ہوگی، ناکارہ ہو گیا، ناکارہ چیز کا بنیادی عمل یہی ہوتا ہے کہ اسے توڑ پھوڑ کر ضائع کر دیا جائے۔ تو اب یہ کرۂ ارض بیکار ہو جائے گا، سورج، چاند، ستارے گدلے ہو جائیں گے، پورا کا پورا یہ نظام شمسی اور کرۂ ارض سے متعلق جتنے بھی سیارات ہیں وہ سب قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے آگے سورۃ انفطار میں۔ تو قیامت بالکل قریب ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، لیکن یہ لوگ جو ہیں اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے بھی ہیں، کوئی اللہ کی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، کوئی نشانیاں نازل ہوئیں، ان کو یہ دیکھیں تو یعرضوا، اعراض کرتے ہیں، ٹال جاتے ہیں، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں یقولوا سحر مستمر، کہتے ہیں یہ جادو ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ معجزہ شق القمر دیکھا تو اس پر بھی جادو کا اطلاق کیا کہ یہ جادوگری ہے، اور قرآن حکیم کی آیات جو عقل و شعور سکھاتی ہیں، حقائق سمجھاتی ہیں، اس کو بھی جادو کہتے ہیں۔ یقولوا سحر مستمر، پہلے سے چلا آتا قدیم زمانے کا یہ جادو ہے جو انہوں نے دکھایا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا، اور جھٹلاتے ہیں یہ، اور وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیات قرآنیہ میں جو علم اور حق بیان کیا گیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، سچائیوں کو تسلیم نہیں کرتے، خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر، ہر چیز کا ایک وقت ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، ہر بات کا ایک وقت ہے۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر گنہگار یا غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو قرآن نے کہا یہ جلدی مانگتے ہیں عذاب، حالانکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، طے شدہ وقت ہے،
غزوہ بدر کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر ہے جب ان پر یہ قیامت آئے گی۔ غزوہ احد، خندق اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جب ان کے پاس خبریں آتی ہیں، ماضی کی تاریخ ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، قوم عاد اور قوم سمود پر کس طرح عذاب آیا، ایسی خبریں کہ ما فیہ مزدجر، جس میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، ان کو بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو قومیں کیسے تباہ ہوئیں، غلط کاریوں پر کس طریقے سے تباہی آتی ہے۔ ان کے پاس یہ بات آتی ہے، اور ایسی بات آتی ہے کہ حکمت بالغۃ، قرآن حکیم جو حکمت بالغہ پر مشتمل ہے یہ آتی ہے۔ تو فما تغنی النذر، تو ڈر سنانے والوں کی بات ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ گزشتہ قوموں کے واقعات سمجھا کر ان کو بتلایا کہ کس طریقے سے قوموں پر عذاب آتے ہیں، جس کی آگے کچھ تفصیل آ رہی ہے۔ تو انبیاء کی خبریں ان کے پاس آئیں، واقعات گزشتہ قوموں کی تباہی بربادی کے ان کو بتلائے جائیں، جن میں ان کے لیے بڑی عبرت اور بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے، تو ان ڈرانے والوں کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فما تغنی النذر، یہاں قرآن حکیم کو حکمت بالغہ قرار دیا ہے۔ حکمت کی تعریف کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ گرد و پیش کے حقائق معلوم کر کے، سچائیاں معلوم کر کے، ان کو ایسی ترتیب سے بیان کرنا کہ جس سے صحیح اور درست راستہ سامنے آ جائے۔ معرفت الحقائق، حقائق کی صحیح معرفت حاصل کرنا، ووضعها علی محلها علی الصواب، اور اسے صحیح اور درست جگہ پر رکھ کر نتیجہ پیدا کرنا۔ تو ایسی حکمت ہے جو بالغہ ہے، کامل اور مکمل ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا پوری عقل کی بات، عقل و شعور کی بات ہے۔ حکمت کا بڑا گہرا تعلق عقل و شعور سے ہے، تو یہ عقل و شعور کی بات ان کے پاس آتی ہے۔ اور فما تغنی النذر، اور یہ ڈر سنانے والوں کا کوئی بھی جو گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرنے کا عمل ہے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور جب یہ مان نہیں رہے تو قرآن نے وارننگ دے کر کہا فتول عنہم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کی طرف سے منہ موڑ لیں، رخ موڑ لیں، اعراض کر لیں ان سے۔ اب ان کے لیے عذاب ہی کا وقت ہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، وہ دن جس میں پکارنے والا ان کو ایک بری چیز کی طرف پکارے گا۔ دنیا میں بھی جب طبل جنگ بجے گا تو دراصل ان کی موت کی طرف دعوت ہوگی، اور آخرت میں بھی جب فرشتہ سور پھونکے گا اور وہاں تمام کو پکارا جائے گا تو وہاں بھی کیا ہے، ایک ایسی چیز ہوگی جو ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوگی۔ قرآن حکیم کہتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم سے، یخرجون من الاجداث، یہ نکل پڑیں گے اپنی قبروں میں سے، ایسے نکلیں گے کہ کانہم جراد منتشر، گویا کہ ایک ٹڈی دل ہے پھیلا ہوا، کیونکہ پوری کرۂ ارض میں جتنے بھی آج تک انسان دفن ہوئے ہیں، جب ایک ہی وقت میں سب کو اٹھنا ہے اپنی اپنی قبروں سے، تو ذرا ذرا سی جگہ پر ایک ایک انسان موجود ہوگا، تو ایسے نکلے گا جیسے ٹڈی دل، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے جراد منتشر، جراد ٹڈی کو کہتے ہیں، اس کا جب دل، اس کی جب اجتماعیت کسی جگہ پر حملہ کرتی ہے پھیلی ہوئی، تو کوئی جگہ زمین کی خالی نہیں رہتی کہ جہاں کوئی ٹڈی بیٹھی ہوئی نہ ہو۔ تو قرآن نے کہا گویا کہ ایک ٹڈی دل ہے جو پھیلا ہوا ہے، ایسے یہ قبروں سے نکلیں گے اور مہطعین الی الداع، اس پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، دوڑتے ہوئے پہنچیں گے الی الداع،
یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس دن کافر کہیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ مکے سے باہر نکل کر بدر کے میدان میں جا کر لڑنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سونے کی جگہ کو قبریں مت بناؤ، اپنے کمروں کو قبریں مت بناؤ، نماز پڑھا کرو۔ تو گھروں کو بھی قبر قرار دیا ہے، سونے کے مقام کو بھی قبر قرار دیا ہے۔ تو دنیا کی قبریں یہ ہیں جن کے اندر صرف سونے کے لیے 1.5-2 فٹ کی جگہ ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو جن قبروں کے اندر یہ مکے میں موجود ہیں، جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے بدر کا رخ کیا اور وہاں کے پکارنے والے نے شور مچایا کہ چلو قافلے کو بچانے کے لیے مکے والے سب نکلو یہاں سے، تو یہ سب ان قبروں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے کیا ہے حضور کے مقابلے میں میدان میں پہنچے۔ لیکن یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافروں نے کہا یہ تو بڑا ہی مشکل دن ثابت ہوا، جب 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ تو دنیا میں بھی ایک معمولی سا منظرنامہ دکھایا ہے، اور کامل اور مکمل شکل وہ تو حشر کے میدان میں ہونی ہے کہ جب وہاں اللہ کے سامنے ناکسو رؤوسہم عند ربہم، پیچھے قرآن نے سورۃ الف لام میم سجدہ میں کہا تھا، تو یہ اس وقت گردن جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ دن ان کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا۔ تو مکے کے ظالموں اور متکبروں کو سخت وارننگ دی گئی ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، یہ بدر کا واقعہ بھی قریب ہے، اور یہ اگلی قیامت بھی بالکل قریب ہے۔ اس دن تمہارے لیے بڑا ہی مشکل دن ہوگا۔ ذرا ماضی کی تاریخ دیکھو کہ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے انبیاء کو جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو، وقالوا مجنون وازدجر، اور یہ کہتے رہے نوح علیہ السلام کے لیے کہ یہ مجنون میں ہے، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، تکلیفیں اور ایذائیں پہنچاتے رہے، دیوانہ ہے، قالوا مجنون وازدجر، اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے کہ تم تو ہمیں ایسے ہی سمجھاتے رہتے ہو۔ جبکہ نوح علیہ السلام نے انہیں دن رات پکارا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اور جب آخری معاملہ ہوا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، دعا ربہ، انہوں نے پکارا اپنے رب کو، اور یہ دعا مانگی انی مغلوب فانتصر، کہ میں اب مغلوب ہو رہا ہوں، یہ مجھ پر غالب ہو کر مجھے ڈانٹ ڈپٹنے کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، اس لیے فانتصر، اے اللہ تو میری طرف سے بدلہ لے، میری مدد فرما، نصرت فرما۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کیا انہوں کو منظر یاد نہیں کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے کہ ٹوٹ کر پانی برسے، ماء منہمر، اوپر سے ایسے بارش جسے اردو میں کہتے ہیں چھاجو پانی برسا، مسلسل بارش برسنا شروع ہوئی، اور قرآن کہتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین میں سے چشمے پانی کے نکالنے شروع کیے، اور فَالْتَقَى الْمَاءُ، آسمان اور زمین کا پانی آپس میں مل گیا، اور مل کر اس پورے پانی نے وہ کام کیا جو ان کے لیے ہم نے مقدر کر دیا تھا، عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ایسے معاملے پر جو ان کے لیے مقرر کیا جا چکا تھا، اسی پانی کے عذاب میں ان کو ڈوب کر مرنا تھا۔ تو آسمان بھی خوب پانی برساتا رہا، اور زمین سے بھی پانی جوش مار کر تنور سے نکلا، وفارت تنور سے باہر نکلا اور پورے کرۂ ارض پر پھیل گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کرایا، ذات الواح تختوں والی چیزیں، اور دسر کیلوں کو کہتے ہیں، کیلیں ٹھوک کر
جو کشتی بنائی گئی تھی اس کشتی پر ہم نے انہیں نکال لیا، ان کو اٹھا کر ان کا بیڑا پار کر دیا۔ تجری بأعیننا، وہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی، وہ جاری تھی ہماری حفاظت میں، ہماری نگرانی میں، ڈوب بھی نہ جائے الٹ بھی نہ جائے، ہر طریقے سے اس کی پوری نگرانی ہمارے سامنے تھی۔ اور یہ عذاب پانی کا اس لیے آیا جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جو کافر بنے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہم نے مقرر کی ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے پھر اس کشتی کو اور اس پورے واقعے کو نشانی بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی سوچنے سمجھنے والا ہے؟ دنیا میں بھی قیامت آئی ہے، یہ قیامت صغریٰ کا منظر تھا کہ جب آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین سے پانی ابل رہا ہے اور دونوں مل کر پانی جو ہے وہ انسانیت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، تو یہ بھی الساعہ ہے۔ اسی الساعہ کا تذکرہ کیا ہے، اقتربت الساعۃ، صرف اس کو قیامت کبریٰ پر اطلاق کرنا یہ آیت قرآنیہ کے مفہوم کلی کو محدود کرنا ہے۔ دنیا کا عذاب مثال کے طور پر اللہ پاک بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ عذاب فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو دنیا میں جیسے ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ مکے والے بھی سمجھ لیں کہ اقتربت الساعۃ، ان کی قیامت بھی قریب آنے والی ہے۔ جب جنگ کی آوازیں کڑکیں اور تلواریں ان کی گردنوں کو کاٹنے لگیں، صحابہ کرام نے جس جمع مردی اور جدوجہد سے 313 کی جماعت نے ان 1000 کو شکست دی، اور یہی کیا فتح مکہ کے موقع پر بھی اور اس کے بعد قیصر و کسریٰ کے مقابلے میں بھی جس بے جگری کے ساتھ جدوجہد اور کوشش کی، پورے طاقت اور قوت کے ساتھ قیصر و کسریٰ کو شکست دی، وہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے۔ تو یہ ہم نے نشانیاں چھوڑ دی۔ حل من مدکر، کوئی ان میں سے نصیحت حاصل کرنے والا، سوچنے والا ہے؟ ذرا سوچو۔ سوال کیا اللہ نے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈرانے والے؟ میں نے جو کھڑکھڑایا اور میں نے جو ڈرایا، تو ہمارا ڈرانا اور ہمارا عذاب کیسا تھا؟ یہ آج انکار کر رہے ہیں، کذبوا اور واتبعوا اہواءہم، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کو تو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے پوری قوم نوح کو تباہ و برباد کر کے ڈرایا۔ آج ان کے سامنے یہ پیغام قرآن کی شکل میں آیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آسان بنایا ہے، لِلذِّكْرِ، بات سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی سوچنے والا ہے، اس پر غور و فکر کرنے والا ہے؟ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے اور فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں تعویل الاحادیث ہے، کہ باتوں کے جو اسباب و علل ہیں ان پر غور و فکر کرنا، سوچنا اور سمجھنا۔ تعویل الاحادیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ کسی بھی واقعے کے تمام اجزاء، اسباب، علل اور جو اس کے واقعاتی نتائج مرتب ہوئے ہیں، ان تمام پر مجموعی طور پر غور و فکر کرنا، یہ الذکر ہے، یہ تعویل الاحادیث ہے۔ تو یسرنا القرآن للذکر، قرآن حکیم کا یہ جو جامع پورا کا پورا مربوط طور پر غور و فکر کرنا اور نتائج تک پہنچنا، یہ آسان بنا دیا۔ اب دیکھو یہاں نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں اس واقعے کے، کہ انہوں نے جرائم کیے، ظلم کیا، تکبر کیا، خدائی کے دعوے کیے، اللہ کو نہیں مانا اور انسانی حقوق ادا نہیں کیے، کم تولنا، کم ناپنا، حقوق توڑنا، ان تمام مجرمین کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو ان اسباب و علل کی وجہ سے قوم نوح اس عذاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کی گئی جو اس کے گرد و نواح میں موجود تھے۔
حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تعبیر الاحادیث جو کتاب لکھی ہے اس میں انبیاء علیہم السلام کے انہی واقعات کا ذکر ہے۔ تو حضرت سندھی نے اس تعبیر الاحادیث کی جو ذکر کی تشریح کی ہے یہ امام شاہ ولی اللہ کے فکر کے مطابق ہے، کیونکہ اس واقعے سے جو نتائج اخذ کیے ہیں اور اس کے جو علل و اسباب ہیں وہ امام شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ قوم نوح کے علل و اسباب، پھر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسی طریقے سے قوم عاد و قوم ثمود، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان واقعات کی تعویل بیان کی ہے، تعبیر بیان کی ہے، اس کا پورا سیاسی پس منظر بیان کیا ہے۔ تعویل کا کئی دفعہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر یہ ایالہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے السیاسہ، باتوں کی سیاست سمجھنا، ان کے پیچھے کار فرما حکمت سمجھنا، اس کے مرکز اور منبع کو تلاش کرنا۔ تو یہ ہم نے آسان بنایا ہے، یعنی قصص قرآنی جو دراصل تہذیب نفوس کے لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تذکیرات جو ثلاثہ ہیں یہ تہذیب نفوس کے لیے آئی ہیں اور یہ انسانی دلوں کو مہذب کرتی ہیں کہ ان واقعات سے نتائج اخذ کیے جائیں۔ تو ان واقعات سے نتائج نکالنا آسان بنا دیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے کہا یسرنا القرآن للذکر، کہ قرآن سمجھنا تو بڑا آسان ہے، تو ہر ایک ذرا سی دو چار عربی کے لفظ جملے آ جائیں تو وہ کہتے جی قرآن تو بڑا سمجھنا آسان ہے، میں نے سمجھ لیا۔ یہ احمقانہ باتیں ہیں جی، یہ فضول لغو بات ہے، یہ خود ساختہ آج کل کے دو چار عربی کے چند جملے اور ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے والوں کے دعوے ہیں۔ قرآن حکیم کے سمجھنے کے لیے تو بہت سے علوم اور بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں جس پر عمریں لوگوں نے خرچ کی ہیں، مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیاء، علماء، حکماء، عادل حکمرانوں نے غور و فکر کر کے نتائج اخذ کیے ہیں۔ تو شریعت، طریقت اور سیاست کے مستقل علوم ہیں جن کے ذریعے سے قرآن حکیم سمجھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن میں آ گیا یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، بس ہمارے لیے قرآن آسان ہو گیا کہ قرآن ترجمہ پڑھ لیں گے تو مفسر بن جائیں گے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں کا پورا سیاق و سباق مولانا سندھی فرماتے ہیں اس کا تعلق واقعات سے جو نتائج اخذ کرنے کا عمل ہے کہ یہ انبیاء کے واقعات ہیں اور ان واقعات سے یہ نتائج ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ جرائم انہوں نے کیے، تکبر کیا، غرور کیا، ظلم کیا، ناانصافی کی اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اس سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا یہ ہر آدمی کے لیے آسان ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہے، مشاہدات کرتا ہے کہ جہاں اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں وہاں نتائج اس طرح کے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ان کا سمجھنا بڑا آسان ہے، باقی علمی گفتگو، اس سے قانونی نکات نکالنا، اس کا نظام سمجھنا، اس کی قضاء اور عدالت کا کام کرنا یہ ایک مستقل علم و فن ہے، اور سیاست اور شعور اور یہ تمام چیزیں اگلے درجے کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے کہا یسرنا القرآن للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے۔ فہل من مدکر، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ قوم نوح کا ذکر کرنے کے بعد کہا قرآن نے کذبت عاد، قوم عاد نے بھی انکار کیا تھا۔ فکیف کان عذابی ونذر، میرا عذاب کیسا ان کے اوپر بھی آیا اور کیسے ہمارا ڈرانا جو ہے وہ کیسے ان کے اوپر ہوا کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے اس قوم عاد پر تیز ہوائیں چلائیں، ریحا صرصرا، ایک ایسے دن میں جو منحوس تھا، مستمر، جو ان کے لیے مسلسل دن منحوس کے طور پر جاری رہا، پورے 7 دن، پورا ہفتہ ان کے اوپر یہ عذاب کی حالت رہی۔ تیز ہوائیں آتی اور یہ بڑے بڑے قد کے تھے، اٹھا کر ان کو کیا ہے پھینک دیا جاتا، ہوا اٹھاتی اور اٹھا کر زمین پر پٹخ دیتی۔ تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، لوگوں کو گھروں سے نکالتی تیز ہوا، کھینچتی، اٹھاتی اور اکھاڑ کر ایسے پھینک دیتی جیسے اعجاز نخل منقعر، بہت بڑی کھجور ہو اور اس کو تیز ہوا آئے اور جڑ سے اکھیڑے، اس کی جڑیں اعجاز
جڑ کو کہتے ہیں، جیسے جڑ سے اکھیڑے اور اکھاڑ کر الٹا کر دے، تو جیسے بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیے گئے ہوں، ایسے ہی یہ قوم عاد کے جو لمبے لمبے قد کے قداور طاقتور اپنے آپ کو سمجھنے والے پہلوان تھے، اٹھا اٹھا کر اس ہوا نے زمین پر پٹخ دیے۔ فکیف کان عذابی و نذر، کیسے ہے میرا یہ عذاب اور میرا یہ ڈرانا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قوم عاد کا یہ واقعہ بیان کر کے دوبارہ یہ جملہ لائے کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن سمجھنا آسان کر دیا، للذکری نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، سوچ اور سمجھ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہر واقعے کے بعد یہ بات بیان کی ہے، یعنی اس واقعے سے نتائج اخذ کرنا، عبرت حاصل کرنا، اور اپنے اوپر اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں جو عذاب آنے والا ہے اس کو سمجھنا، یہ ہم نے آسان بنایا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے تمام علوم ہر آدمی کے لیے سمجھنا آسان بنا دیا، اس کے لیے تو عقل، شعور، فہم، بصیرت، قلب، جرأت وغیرہ وغیرہ، روحانی طاقت اور قوت، تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے کامل اور مکمل طور پر قرآن حکیم کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے۔ واقعات سے نتائج اخذ کرنا جو ہے یہ آسان ہے۔ تو قرآن حکیم نے جو بات کہی تھی کہ اقتربت الساعۃ، مکے والوں کے لیے قیامت قریب ہے جی، تو اس قیامت کے کئی مناظر جو قوم نوح اور قوم عاد کے حوالے سے تھے وہ اس رکوع میں بیان کیے ہیں، اور آگے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور قوم سمود کا تذکرہ کر کے مزید کچھ واقعات بیان کر کے پھر مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی قیامت کا وقت بھی قریب آیا چاہتا ہے، ان کے خلاف بھی انقلاب آیا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب یہ عذاب ہی کے مستحق ہیں، فتول عنہم، آپ ان سے روح گردانی کر لیں، چہرہ ہٹا لیں۔ جتنے مسلمان ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ میں، باقی جتنے بھی ہیں ان پر تو اب عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں، لہٰذا اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور پھر بدر کا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔